حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ جو درود سلام ہے یہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا انسان کے نامہ اعمال سے جتنا جلدی یہ درود شریف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اتنا جلدی گناہوں کو مٹا دیتا ہے کثرت سے۔ ایک شخص آئے اور فوراً آتے انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، 2-3 دعائیں کی اور اٹھ کر فوراً چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی ہے، کیا ہی خوب ہوتا کہ تم پہلے اللہ کی تمہید بیان کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، اس کی تعریف کرتے، اس کی ثنا کرتے، اور پھر مجھ پر درود بھیجتے اور پھر دعا مانگتے۔ اللہ ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، اپنی آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بڑے ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل من الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوں، کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، پر آپ یہ بتا دیجئے کہ میں اس کی تعداد کتنی رکھوں، کتنی تعداد میں درود شریف پڑھوں، 100 بار 200 بار 300 بار، کتنی بار تم آپ پر درود شریف پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فقال ما شئت، جتنی تیری وسعت ہے، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، جتنی محبت ہے، تو جتنا چاہے پڑھے وہ تیرے لیے خیر ہے۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا جب میں دعا مانگتا ہوں فقلت الربع، جب میں دعا مانگتا ہوں تو اپنی دعاؤں میں 1/4 حصہ میں درود شریف پڑھوں اور باقی میں اللہ سے دعائیں اور مناجات کروں، کیا یہ کافی ہوگا؟ یہ میں عمل ٹھیک کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ یہ تو بہت اچھا کرتا ہے اور اگر تو اس میں بڑھانا چاہتا ہے فهو خیر لک، وہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ پھر انہوں نے وہ جواب دیا قلت، انہوں نے کہا حضرت ابی بن کعب نے النصف، کیا میں آدھی دعا مانگوں اور آدھی دعا کروں، آدھا وقت دعا میں گزار دوں اور آدھا وقت میں درود شریف پڑھتا رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے جواب کو ریپیٹ کیا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے تو بہتر کر رہا ہے، اگر تو اس سے بڑھائے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ان صحابی نے جواب دیا قلت اجعل لک صلاتی کلھا، تو میں آج کے بعد ایسا کرتا ہوں اگر میرے لیے یہ بہتر ہے میں اس کو بڑھاؤں تو میں درود شریف ہی پڑھا کروں گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے درود شریف پڑھتا رہوں، دعا نہ مانگو پورے وقت درود شریف پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا قال اذا یکفی ہمک ویغفر ذنبک، یہ تیرے غمیوں کے لیے، تیری پریشانیوں کو یہ عمل دور کر دے گا، تیرے لیے یہ کافی ہوگا، تیری دعاؤں کی مناجات کے لیے یہ کافی ہوگا، یہ عمل تیری ہر ضرورت اللہ پوری کرے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی محبت جس سے کرتا ہے اس کا ذکر تو ویسے ہی ہمیشہ اس کی زبان پر رہتا ہے، ہمیشہ دھیان اس کا دماغ میں اسی کا تصور رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ضروری ہے سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، ان کی زندگی کی طرز زندگی، ان کے اعمال، ان کے افعال کو اپنانا، ان کی سنتوں کو اپنانا۔ دوسرا حق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود سلام بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے درود شریف بھیجنا بھول جاتا ہے، نسیہ، اگر وہ بھول جاتا ہے درود شریف پڑھنا تو وہ درود شریف پڑھنا نہیں بھولتا، نسیہ طریق الجنہ،
تو یہ یاد رکھو، جو درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا اپنی زندگی میں درود شریف نہیں ہے، تو یاد رکھے وہ جنت کا راستہ بھول رہا ہے، وہ جنت کے جانے کا راستہ بھول رہا ہے۔ خدا را اس راستے کو نہ بھولے۔ جنت تک پہنچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، جو سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔